وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ اور اس کے شکر گزار بندے بنو تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عذاب دے آپ کو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے، بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اچھا بتائیے اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ اللہ تو شکر کرنے والے بندوں کی قدر کرتا ہے، وہ جاننے والا ہے، قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، اور اپنے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی، اگرچہ بچہ نافرمان بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ ڈانٹ دیتی ہے، مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تجھے کھانا نہیں دوں گی، لیکن خود بھی اس وقت تک نہیں کھاتی جب تک کہ اپنے بچے کو نہ کھلا دے۔ مجھے بتائیے کہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں، ماں پیدا کرتی ہے، والدین ہیں، بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنا خون ہے نا، اپنا بچہ ہے، اگرچہ وہ چاہے کیسا بھی ہو، وہ خطا کار ہے، وہ نافرمان ہے، لیکن پیار ماں باپ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بچہ والدین سے ادب نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا، لیکن ماں باپ اپنے بچے سے ضرور پیار کرتے ہیں، ہے نا۔ اب جب ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں تو جو رب جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو اس رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے تو وہ رب اپنے بندوں کو کب چاہے گا کہ وہ آپ کو عذاب دے؟ وہ کب چاہے گا کہ وہ آپ دوزخ میں جائیں؟ وہ کب چاہے گا کہ آپ ایسے کام کریں کہ جو رب آپ کو عذاب دے؟ اللہ کبھی نہیں چاہتا، اسی لیے تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ارے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس چیز کی حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو عذاب دے، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو عذاب دے۔ وہ تو آپ سے بڑا پیار فرماتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے، لیکن شرط کیا رکھی؟ اگر آپ ایمان لے کر کے آؤ گے، اگر آپ شکر گزار بندے بن جاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے کر کے آؤ، ایمان سب سے بڑی دولت ہے نا، تو جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی لیے تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید عطا کرتا رہوں گا، ہے نا۔ شکر بہت بڑی دولت ہے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ادا کر نہیں سکتے۔ کم سے کم جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اور مومن بنایا ہے، کم سے کم اسی بات کا ہم شکریہ ادا کریں، یا رب تیرا شکر ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، آج کل ہر انسان اپنا رونا روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ ناقدری کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ناشکری کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، آج میں پریشان ہوں، آج میرے ساتھ بیماری ہے، ہاری ہے، اللہ تو نے میرے ہی ساتھ میں سب کچھ کر دیا ہے، میرے گھر میں ساری بیماریاں دے دی ہیں، میرے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، میں ہی معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ جملے ایسے بول دیے جاتے ہیں پریشانی میں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ساری پریشانی تو نے مجھے ہی دے دی ہے، تجھے کوئی اور نہیں دکھا، یہ جملہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کے حالات اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے نا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو یہ رب کا وعدہ ہے نا، اور جب رب نے وعدہ فرما لیا تو ظاہر ہے کہ رب کا وعدہ جھوٹا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ جو وعدہ فرمائے، اللہ کا قول سب سے سچا ہے، اللہ کا قول سب سے زیادہ سچا ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کوہ طور پر جب جایا کرتے تھے، اللہ سے جب ہم کلام ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، ایک شخص ملتا ہے آپ کو، بڑا غریب ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا مفلوق الحال ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں، گھر بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا اے موسیٰ، آپ اللہ کی بارگاہ میں روز جاتے ہیں، تو کیوں نہ آپ میرا ایک عریضہ پیش کر دیں۔ کیا بتائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے،
اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، آپ دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا کر دے، مکان دے دے، پیسے دے دے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں، تو اللہ نے مجھے اتنا غریب بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کہوں گا جا کر کے۔ ایک بہت امیر شخص تھا بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، وہ بھی ملتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کریں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ دولت عطا فرمائی ہے، اتنی دولت دی ہے کہ اب مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ کچھ دولت کم کر دے، ہے نا، اللہ نے بہت بے شمار دولت عطا کی ہے۔ اللہ سے آپ دعا کریں، اللہ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں، کوئی دور پر جا رہے ہیں تو آپ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ دولت میری کم کر دے، بہت زیادہ دولت عطا فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جب جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دونوں کا عریضہ پیش کرتے ہیں، اس امیر شخص کی بات بھی کرتے ہیں اور اس غریب شخص کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو امیر ہے اس سے جا کر کے کہنا کہ وہ میری ناشکری کرنا شروع کر دے، اس کی دولت ختم ہو جائے گی، ہے نا، اور جو غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، اسے کہنا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، میں اسے مزید عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جو سب سے پہلے وہ غریب شخص تھا وہی ملا، تو وہ ریت اوڑے ہوئے تھا اپنے جسم پر، ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا، ہے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ نے میری بات اللہ تبارک تعالیٰ سے کہی؟ کہا ہاں میں نے کہا کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے سے کہو میرا شکر ادا کرے تو میں اسے مزید عطا کرتا رہوں گا۔ جب یہ سنا نا تو اس نے کہا، ہے موسیٰ، مجھے بتائیں میں شکر کس چیز کا ادا کروں، میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا نا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں تو اس کے بدن پر جو رب نے ریت سے اس کا بدن جو ڈھک رکھا تھا، اتنا کہتے ہی وہ ریت بھی ہوا آئی اور اڑا کر کے لے گئی۔ اللہ اکبر، یہ ناشکری کا وبال ہے۔ اور پھر جب اس امیر شخص کے پاس میں جب پہنچے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا، کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ناشکری کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی دولت کو گھٹا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، میں اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کر سکتا، میں تو ہمیشہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ بھی تجھے مزید نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ہے اللہ بھی تجھے مزید نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ناشکری جو ہے نا، یہ ایک بہت بری خصلت ہے انسان کی کہ اللہ نے اتنا سب کچھ عطا فرمایا ہے، آپ کن کن چیزوں کا شکر ادا کریں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں آپ گننا چاہیں تو گن نہیں چل سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں بے شمار ہیں کہ آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم کو جب بنانا چاہا اور جب مخلوقات کو جب بنایا تو اللہ نے تو ساری چیزیں بنائی نا، اللہ نے جانور بھی بنائے، اللہ نے فرشتے بھی بنائے، اللہ نے انسان بھی بنائے، کتا بھی بنایا، بلی بنائی، ہاتھی بھی بنایا، گھوڑا بھی بنایا، جانور بنائے نہیں بنائے؟ لیکن مجھے بتائیے کیا اس وقت میں آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے انسان بنانا؟ کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوقات بنائی، کیڑے مکوڑے بنائے، اللہ نے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، کیڑے مکوڑے نہیں بنائے، انسان بنایا۔ سبحان اللہ، یہ شکر کا مقام نہیں ہے؟ اور انسان بھی بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات ہمیں بنایا۔ اچھا اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو ہمیں پچھلی امتوں میں سے کسی میں بھی بھیج سکتا تھا، تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں میں سے ہمیں کسی سے نہیں بنایا بلکہ اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا؟ یہ شکر نہیں ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اولو العزم پیغمبر ہیں، بہت پائے والے ہیں، بہت مرتبے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم المرتبت نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ آپ نے دعا کی، اللہ مجھے تو نبی نہ بناتا لیکن اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، روح اللہ ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اگر تیرے حبیب کے جوتے کے تسمے باندھنے کی بھی اگر مجھے نوبت آ جاتی اور اگر مجھے ایسا موقع ملتا کہ حضور کے تسمے باندھنے پڑے آپ کے جوتوں کے، تو میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی۔ آپ نے بھی دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرماتا۔ بتائیے ایسے ایسے اولو العزم پیغمبر دعا کر فرماتے ہیں
تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ ہم نے دعا بھی نہیں کی ہے، انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اچھا اب انسانوں میں بھی آپ دیکھیں، اللہ نے انسان نے بھی بنائے ہیں، کسی کو عیسائی بنایا، کسی کو کافر بنایا، کفار مشرکین بنایا، کسی کو یہودی پیدا کیا، کسی کو پنجابی بنا دیا، کسی کو کچھ بنایا۔ ہر طرح کا انسان دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہر دھرم کا موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا؟ اب بتائیے، یہ شکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا؟ یار شکر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ان چیزوں پر کتنا شکر ادا کریں گے؟ کہ یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ دنیا میں نہ جانے کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو رب کو سجدہ ہی نہیں کرتے، رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مومن بنایا، اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ نے مومن والدین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ شکر کا مقام نہیں ہے؟ دولت تو ایسی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دولت اللہ رب العزت ان کو بھی عطا فرماتا ہے جن کو وہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے دولت تو قارون کو بھی دی تھی، اللہ نے دولت تو فرعون کو بھی دی تھی۔ اللہ دنیا میں دولت ان کو بھی دیتا ہے جنہیں پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ دین انہی کو عطا فرماتا ہے جنہیں وہ پسند فرمایا کرتا ہے۔ اللہ دین انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا ہر حال میں۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اس کی نعمتوں سے یاد کرتے رہیں۔ دیکھیں ہم کبھی اللہ کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں، تو کم سے کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ یہ دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے شکر والی زبان عطا فرما۔